اب آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں واقعی وزیر خارجہ سعد رفیق اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ IMF کا پروگرام حاصل کرنا شادیانے بجانے والا کام نہیں ہے، یہ ایک ٹیمپریری ریلیف ہے، ایک ایسا تالا ہے جو کھل جائے تو عالمی مالیاتی ادارے آپ کی مدد کرتے ہیں، لیکن اس کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ آپ اصلاحات کریں اور اس پروگرام سے جتنی جلدی ہو سکتا ہے واپس نکل آئیں اور آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جب پاکستان کو سری لنکا بننے سے بچانے کے لیے حکومت آل آؤٹ ایفرٹ کر رہی تھی، جب پاکستان کے تمام ادارے کوشش کر رہے تھے اور برادر اور دوست ملکوں کی مدد لے رہے تھے کہ کسی طرح IMF کا وہ پروگرام ادھورا چھوڑ گئے تھے وہ بحال ہو جائے تاکہ ملک دیوالیہ ہونے سے بچ سکے، اس موقع پہ ایک تو انڈیا تھا جو کوشش کر رہا تھا کہ IMF کا پروگرام پاکستان کو نہ ملے، اور دوسرے ہمارے PTI کے مہربان تھے شوکت ترین صاحب کی اور صوبائی وزراء خزانہ کی گفتگو قوم کے سامنے ہے۔ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ شوکت ترین صاحب جیسا ایک پروفیشنل آدمی بھی اس حد تک گر جائے گا کہ وہ پاکستان کو نقصان ہوتا تو ہو لیکن ان کی سیاست بچنی چاہیے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ٹیمپریری ریلیف مل گیا ہے اور ہمارا لیکن اصل ٹارگٹ پاکستان کی خود انحصاری ہے۔ IMF پہ آپ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے، یہ ایک وقتی ریلیف ہے، یہ ایک عارضی سچویشن ہے، اس کو لے کے چلا نہیں جا سکتا، صرف آپ کو بریدنگ سپیس ملی ہے کہ اس دوران میں ہم بطور قوم ذمہ داری کے ساتھ ریفارمز کریں اور اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں۔ ہم نے وزیر اعظم ہاؤس میں فلڈ ریلیف کانفرنس کی تھی جس میں تمام وزراء اعلیٰ کو مدعو کیا گیا تھا 2 روز پہلے۔ اس میں فوجی قیادت بھی موجود تھی، NDMA کے لوگ بھی تھے، پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی تھے، وزراء تھے، وزراء اعلیٰ کو بلایا گیا تھا۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وزراء اعلیٰ کو روکا گیا اور وہ اس فلڈ ریلیف کانفرنس کا حصہ نہیں بنے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ آئے، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ آئے، لیکن پنجاب، KP اور گلگت بلتستان کے وزراء اعلیٰ نے شرکت نہیں کی، زوم پر بھی شرکت نہیں کی، اور آج آزاد کشمیر کے PM کو بھی روکا گیا، وہ بھی تشریف نہیں لائے۔ جنگل میں آگ لگ جائے نا تو درندے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، یا سیلاب آ جائے تو وہ مل کے بچنے کی ترکیب کرتے ہیں۔ جو دوسروں کو جانور کہتے ہیں وہ اپنے بارے میں سوچے کہ وہ کیا ہے۔ ایک ایسے مرحلے پر جب ملک دیوالیہ پن کی سٹیج پہ کھڑا، دوسری طرف بدترین سیلاب آ گیا، آپ 4 حکومتیں آپ کے پاس ہیں اور آپ تعاون کرنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ساری بات بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ باتیں کر کے، جھوٹ بول کے اور لافظ نہیں کر کے آپ ریاست کو چلا نہیں سکتے۔ ریاست چلانا کھلنڈرے لوگوں کا یا سازشیوں کا کام نہیں ہے۔ ہمیں یہ گزارش بھی کرنی ہے کہ اس موقع پر افواج پاکستان، ریسکیو اداروں، NDMA، PDMAs، ایڈمنسٹریشن، NGOs اور اہل خیر، انہوں نے بہت بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ یہ کردار ادا کرنے کی ابھی ضرورت ہے۔ ہم سب نے چین سے نہیں بیٹھنا جب تک سیلاب متاثرین کی بحالی کا عمل مکمل نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد وزیر اعظم پاکستان اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے ایک سالڈ، ایک مؤثر مربوط پروگرام بحالی کا جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھیں گے، اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی مدد مل رہی ہے یہ مدد اتنی نہیں ہے کہ یہ بحالی کے لیے کافی ہو۔ ہمیں اپنے وسائل پر اور اپنی تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنے تباہ حال بہنوں، بھائیوں اور پاکستانیوں کو ریہیبلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ 2 گزارشات مجھے اور کرنی ہے۔ قاہرہ صاحب میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے قادر البیان ہیں، تو وہ بات کریں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ